یہاں کی ہر دولت، ہر عزت، ہر شہرت، ہر بلندی، ہر بڑائی کا آخری انجام چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھود کے دیکھو، ہڈیاں بھی چورا چورا ہو کے ختم ہو چکی ہوں گی۔ دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی قبر کا کسی کو پتہ ہی کوئی، سکندر کی قبر کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ نہ ہمیں اللہ کا پتہ ہے، نہ اللہ کے نبی کا پتہ ہے کہ وہ پہ کراچی کیا پوری دنیا میں پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ جیسے آپ لوگ جو بڑے بڑے گروپ ہو، آپ اس لیے تھوڑے کماتے ہو کہ روٹی کہاں سے آپ مقابلے میں کماتے ہو، اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اس دوڑ کا کیا اینڈ ہے جس کے آگے اتنا بڑا قبر کا کھڈا ہے، سارے اس میں جا کے چھپ جاتے۔ تو دنیا کمانے کے لیے تو ٹھیک ہے، ریس کی جگہ نہیں ہے، ریس کا انجام کوئی نہیں، آخری انجام اس کا قبر کی مٹی ہے اور چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہاں وہ سرخ روح ہے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلا گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مکمل، اکمل، کامل، اطہر، انور، اعلیٰ، ازکا، خوبصورت زندگی لے کر آئے۔ کسی نبی کے نام میں رسالت کا معنی نہیں پایا جاتا، کسی نے۔ آدم ذرا سانولے رنگ والا، گہرے رنگ والا، یعقوب پیچھے آنے والا، موسیٰ پانی سے پایا جانے والا، عیسیٰ سرخ رنگت والا، نوح آہو فریاد کرنے والا۔ انبیاء کے ناموں میں نبوت کا معنی نہیں پایا، صرف میرے حبیب ہیں جن کے نام میں نبوت کا معنی پایا جاتا ہے، اشارہ ملتا ہے۔ قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام ہٹا دو پیچھے نکلے گا حمد، محمد کی میم ہٹا دو پیچھے نکلے گا حمد، احمد کا الف ہٹا دو پیچھے نکلے گا حمد۔ تو یہ حمد حمد جا کر قرآن سے جڑتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے یہ ہستی آ رہی ہیں جن کا نام احمد ہے، کہ یہ اللہ کی وہ تعریف کریں گے کہ قیامت تک کوئی نہ کر سکا، نہ پہلے کرے گا، نہ پہلے کوئی کر سکا، نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ اور پھر یہ وہ ہستی ہیں جن کی اللہ ایسی تعریف کروائے گا، نہ پہلے کسی کی ہوئی، نہ بعد میں کسی کی ہوگی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا عالی شان نبی عطا فرمایا جن کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، نتھی کر دیا، اور قیامت تک یہ الگ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کی ایک ایک ادا کو میرے اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، کسی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا۔ یہ واحد ہستی ہیں جو آدم علیہ السلام تک جاتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن افخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کا سلسلہ نسب وہاں تک جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، سب پاک دامن۔ اور جس باپ کی پشت میں آپ کا نور منتقل ہوتا تھا اس کا چہرہ، اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی، اس نے دیکھ کر کہا ہاشم ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، میں عزت دار آدمی میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہاں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ سے۔ شادی کے چند دن بعد وہ گزر رہے تھے، وہی عورت سامنے سے آ رہی تھی، تو حضرت ہاشم نے فرمایا کہ گناہ کی دعوت دیتی تھی، شادی کر لو۔ تو اس نے ایسے دیکھا اور کہا کہ ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار پاک دامن عورت ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ وہ مجھے مل جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا وہ لیک۔ تو اس طرح آپ جس پشت میں جاتے تھے اس کا ماتھا روشن ہو جاتا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ سے کو بھی یہ پیشکش کی گئی۔ مکہ میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی، وہ یہودی اور آسمانی علم سے واقف، تو وہ دیکھ کر کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ تو نے نور نبوت دیکھا تھا تو اپنا انکار کر دیا۔
اور کچھ عرصے بعد وہ ملی، حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور ادھر منتقل ہو گیا، تو وہ راستے میں ملی تو پھر وہی اپنے دادا والی بات فرمائی کہ تم شادی کر لو. تو اس نے وہی کہا کہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں پاک دامن عزت دار عورت ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، وہ آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائی بہنوں، کچھ وقت نکالا کرو، قرآن پڑھو، کچھ وقت نکالو، اپنے نبی کی زندگی اور سیرت پڑھو کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میرے نبی کیا زندگی لے کر آئے، کیا پیغام لے کر آئے. اس میں سے ایک تو فرائض ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ. حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے. نماز سارے دنیا کے امیر غریب مالدار فقیر چھوٹے بڑے سب پر ہے. اس کی معافی اللہ نے کوئی نہیں رکھی، نہ اس میں کوئی گنجائش رکھی ہے. اور روزے میں بھی گنجائش ہے، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا، ایسے بیمار ہو کہ رکھ ہی نہیں سکتے، چلو بالکل ہی معاف کر دیا. حج اس سال فرض ہو گیا، چلو اگلے سال کر لینا، اس سے اگلے مرنے سے پہلے پہلے کر لینا. زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے سال کی 16 تاریخ سے پہلے پہلے جب مرضی دے دو. نماز ایسی چیز ہے کہ وقت آ جاتا نہیں، اب نہیں ٹل سکتی نماز، نہیں ٹل سکتی، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا. میں یوں کہتا ہوں 1438 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کہیں گنجائش ملتی ہے تو کربلا میں ملتی ہے، کہ نہ ایسا ظلم کسی نے دیکھا، نہ ایسا مظلوم کسی نے نہیں دیکھا، نہ ایسے پاکیزہ بہتے خون کسی نے دیکھے، نہ ایسے صفاک درندے کسی نے دیکھے. اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش تھی تو حسین کے لیے تھی کہ جب وہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ ذبح ہو رہے تھے تو سورج ڈھلتے ہی انہیں اشارہ کیا اپنے ایک ساتھی کو، زہیر بن القین، فرمایا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے تھی. اب سارے مالدار لوگ بیٹھے ہو، میٹنگ تھی نہیں پڑھ سکی، وہ مصروفیت نہیں پڑھ سکے، آنکھ نہیں کھلی نہیں پڑھ سکی. اللہ کی بارگاہ میں معافی بہت ہے، معافی بہت ہے. آج توبہ کر لے سب معاف، ابھی توبہ کر لے پچھلے سب معاف ہے. معاملہ کریم ذات سے ہے، کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں ہے کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتا، وہ بہت معاف کرتا ہے. لیکن بھائیو، موت سے پہلے پہلے غفلت سے نکل آئے تو سستا سودا ہے، غفلت میں چلے گئے تو مارے گا. تو اس نے کہا کہ اسے کو میں نے نماز پڑھنی ہے. اللہ کی قسم یہ چھوٹا سا مجموعہ نماز اس وقت نہ بھی پڑھتا تو ان کے جنت کے فیصلے ہو چکے، کیونکہ امام علی مقام جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اندر میں اتنا اطمینان کہ موت دستک دے رہے ہو، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. تو بہن نے پوچھا یہ کون سا مسکرانے کا وقت؟ حضرت زینب فرمانے لگے اللہ کا نبی کی زیارت ہوئی، کہہ رہا بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا، میں لینے کے لیے آ چکا. تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو کیا مسئلہ تھا؟ لیکن امت کے لیے پیغام ادھورا رہ جاتا کہ چھوڑی جا سکتی، چھوڑی جا سکتی نہیں، یہ نہیں چھوڑ سکتی. تو انہوں نے شمر سے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، تھوڑا جنگ روکو. تو شمر نے کہا کہ جنگ نہیں روکے گی، پڑھو یا نہ پڑھو. تو انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں رکے گی. تو پھر وہ کہتا چلو ٹھیک اللہ کے حوالے. اور فرمایا نہیں، نماز نہیں چھوٹے گی، آدھے ان سے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو. کتنے رہ گئے تھے ظہر تک؟ 50-55 باقی رہ گئے تھے. آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو. آدھوں کو سامنے کھڑا کیا، آدھوں نے نماز پڑھی. پھر جو سامنے تھے انہوں نے جا کے نماز پڑھی، انہوں نے جا کے جنگ کی. اور یہ 1438 سال کی منفرد نماز ہے، نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی. اور یہ وہ نماز ہے جو سب کے لیے ایک حجت تمام ہے. جی ٹائم نہیں لبا جی، ویلے کوئی نہ سے جی، اپنی زبان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹائم نہیں لبا جی، ویلے کوئی نہ سے جی، میٹنگ ہی لمبی ہو گئی جی. تو بھائیو، یہ نہ سادات کو معاف ہے، معاف ہوتی تو سب سے پہلے حسین کی معافی ہوتی. میں کہا نہیں، سجدہ دوں گا چاہے میرے سر اتار دو، سجدہ دیا جائے گا. کیا انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اپنے اللہ کو. جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو کیا زمین کی آہو بکا ہوگی، اور ان کی تکبیر سے کیا فضا گونجی ہوگی. عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. عصر کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا تھا کہ سب اپنے مالک کے پاس پہنچ چکے تھے. تو یہ فرائض ہیں جس میں سے صرف نماز میں گنجائش نہیں، باقی سب میں گنجائش. یعنی لیٹ کیا جا سکتا، چھوڑنے کی تو اس میں کوئی نہیں. اس کے بعد ایک زندگی ہے جس میں میرا آپ کا رشتے ناتے ہیں. یہ مشکل اسلام ہے، یہ مشکل اسلام ہے. نماز واسطے تو ایک لوٹا پانی چاہیے تھے، 10 منٹ چاہیے، لیکن بیوی کے ساتھ نبھانے کے لیے اور بیوی کو خاوند کے ساتھ نبھانے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. دکان پہ بیٹھ کر سچ بولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. تولتے ہوئے صحیح تولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. وعدہ کر کے وعدے پر جمنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے.
دھوکے سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے، سود سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے، جھوٹ سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ یہ ان سارے بڑے تاجروں سے پوچھو، یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کم نہیں چلتا، اور ہیرا پھیری کے بغیر پھر کم کیسے چلے گا؟ اور میرے نبی نے، میرے رب نے مل کر کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ پر میرے اللہ کی لعنت ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا۔ پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، اور صحابہ وضو کا پانی ہاتھوں پہ لے رہے تھے، نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا، کوئی ہاتھوں پہ، کوئی سینے پہ۔ تو ہمیں کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسولہ، کہ یا رسول اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ آپ نے کہا سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ پھر میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ سے اور میرے اللہ سے سچا پیار کرنے والا کون ہے، جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا رب بھی پیار کرتا ہے، جان بہن سے۔ کیا جی بتائیں؟ کہ فلیصدق الحدیث اذا حدث، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے، جس سے میں اور میرا رب پیار کرتے ہیں، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا۔ فلیؤد الامانۃ اذا تؤمن، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ امانت دار ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے رب سے پیار کرتا ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں میرا رب پیار کرتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ فلیحسن جوار من جاور، وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ یہ تین کام کرنے والا مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا ہے، اور اس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرنے والے ہیں۔ باقی سب دعوے باطل ہو کر عدالت سے نکال دیے جائیں گے۔ تو معاشرت ایک وہ اسلام ہے جس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، 11 گھر بسائے، اور ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، ما لی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی اتری، جبریل آئے، پھر میں نے شادی کی، پھر میں نے بیٹی کی شادی کی۔ یہ سب شادیاں اللہ کے امر کی تھی۔ آپ کی عمر 25 سال ہے، اور آپ ایک خاتون سے شادی فرما رہے ہیں جن کی عمر 40 سال ہے۔ ان کی ایک منگنی ٹوٹی ہے ورقہ بن نوفل کے ساتھ، چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، منگنی ہوئی ٹوٹ گئی، یہ بھی ایک عیب بن جاتا ہے۔ پہلی شادی ہوئی ابو حالہ کے ساتھ، ایک بیٹا ایک بیٹی، ان کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی۔ دوسری شادی ہوئی ابن عابد کے ساتھ، عقبہ بن عابد، ایک بیٹا ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ 2 شادیوں سے اولاد ہے، پہلے ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے، وہ 40 برس گزار کے جوانی کا دروازہ کراس کر چکی ہیں، اور یہ اٹھتی جوانی 25 برس کی عمر ہے، اور آپ ان سے شادی کرتے ہیں اور زندگی کے 25 برس ان کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ جیسا حسین تو کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ایک بڑھیا نے آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وسيم قسيم أزج أقرن في عينيه دعش في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ وہ یوں کہتی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، سبحان اللہ، جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے اتر آیا۔ ایسا حسن کے دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، وسیم، ایسا حسن کے جدھر سے دیکھوں حسن غلام نظر آئے، قسیم، فی عینیہ تاج، آنکھوں میں چمک بھی، کشش بھی، حسن بھی، جمال بھی، کمال بھی، روشنی بھی، اور زبان میں مٹھاس بھی، ہیبت بھی، جلال بھی، جمال بھی، گردن سراہی دار، خوبصورت، سر سے لے کر پاؤں تک حسن کے پیکر، اور 40 سال کی عورت سے شادی کر، اور 50 برس عمر ان کے ساتھ ہوئی تو ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ نے 10 شادیاں اکٹھی کر لی، 50 سال ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے، 10 شادیاں کا ما تزوجت وما زوجت، میرے رب کا آسمان سے امر آیا تب میں نے یہ شادی کی۔ ہر شادی کے پیچھے مصلحت تھی۔ میرے بھائی بہنوں،
معاشرت کا اسلام مشکل اسلام ہے، اور اس کا درجہ عبادات سے بڑا ہے، نفلی عبادات، فرائض کا تو کوئی مقابلہ کوئی نہیں، نفلی عبادات سے اس کا درجہ بڑا ہے۔ اور خاص طور پر یہ خاوند اور بیوی کا رشتہ، یہ تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا وہ آدم اور حوا، میاں بیوی کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور جنت میں بھی رشتہ میاں بیوی کا ہی رہے گا۔ ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، ہر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ پوری جنت میں الگ الگ رہیں گے۔ اور ابتدائی رشتہ انسانیت ہوئی ہے خاوند اور بیوی کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، ایک پیغام دیا کہ کائنات کا نظام مرد کے گرد گھومے گا، عورت کے گرد نہیں۔ مرد، الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ کائناتی نظام اللہ نے مردوں کے سپرد کیا ہے، اس کو چلائیں گے، یہ چل، عورت اس کی معاون بنے گی، مددگار بنے گی۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو پہلے وجود بخشا، ان کا پتلا بنایا، وہ پڑا رہا، وہ خشک ہو گیا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو کپڑے پہنائے، پھر ان کو جنت میں ڈالا۔ اللہ نے اسی طرح حوا کا پتلا بھی بنا دینا تھا، ساتھ ہی ایک گارے کی ڈھیری بنا دیتے تو حوا کا پتلا بھی۔ اب خیال فرمائیں کہ اللہ نے عورت کو پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا، پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ڈھیری ساتھ حوا کی بناتے تو وہ کیا مسئلہ تھا، فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا کے چل بھائی آدم بن کے بن گیا، چل بھائی ہوں حوا بھی بنا دے، وہ بھی بن جاتی، دونوں ہی پڑے ہوتے۔ نہیں، ایسا نہیں کیا ہے، حوا کی ڈھیری نہیں بنائی، حوا کے پتلے کو بے پرد نہیں رکھا، آدم کو سلایا، آنکھ کھلی تو پہلو میں حوا کو بٹھایا ہوا تھا، پورے لباس، پوری زیب و زینت کے ساتھ۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری بیوی ہے، تیری زندگی کی ساتھی۔ اور عجب بات، جنت جیسی نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے۔ ماں جی آئی تو تاں بے دا دل لگا، نہیں تو جنت میں بھی اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو یہ مہر پہلے دن سے ہے۔ مہر کیا چیز ہے؟ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں، وہ مالدار گھرانے کی بچی ہو یا کسی جھوپڑے کی بچی ہو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا۔ تھوڑا رکھو یا ساری دنیا سونا بنا کے مہر بنا دو، ایک بال کی بھی قیمت نہیں۔ مہر ایک علامت ہے، ایک علامت ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا خرچہ یہ لڑکا اٹھائے گا، جب تک وہ زندہ اور یہ نکاح قائم ہے، یہ خرچہ خاوند، قوامون علی النساء، گھر کا نظام مرد چلائے گا، عورت گھر میں بیٹھے گی، نسل کو تیار کرے گی، تربیت کرے گی، ایک خوبصورت نسل اگلی نسل کو دے کے دنیا سے جائے گی۔ بہت بڑی جاب ہے ہماری عورت کی۔ تو اللہ نے کہا مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا ادا کروں؟ تو کتنا سونا چاندی تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا دا من سونا انہوں چاہ کے دے۔ تو میرے رب نے کہا آدم تیری نسل میں میرے محبوب آنے والے ہیں، ان پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ ابھی آپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا کہ میں کس کو بھیجنے والا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں ان کے لیے، لیکن آدم علیہ السلام کو اشارہ کر دیا کہ تیری نسل میں میرا محبوب آئے گا، تو اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ یہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے۔ والدین کے حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ پوری سورت اتری ہے، سورہ طلاق، پوری سورت، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے، کیونکہ اس میں کمزوری ہے، اہمیت کے باوجود اس میں ایک کمزوری ہے کہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا، باقی رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ باپ کا باغی ہوں یا باپ کا خدمت گزار ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی سے لڑا ہوا ہوں یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب بے جا طلاق دی جاتی۔ ضرورت کے تحت تو طلاق رکھی گئی، لیکن جیسے آج کل کی طلاقیں ہو رہی تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا۔ میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں سے، تو وہاں ایک بچی ملی مجھے، کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی، کہ سسرال والوں کا تیرے ابے گڈی تو دیتی کوئی نہیں، چل واپس، اور خود وہ ڈاکٹر ہے جی، طلاق ہو گئی۔ تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔
یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے. کیونکہ میری بات سن لیں غور سے, آپ مالدار لوگ بیٹھے ہیں, پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے. گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں, گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں, زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں. زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے. جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا, جمال آئے گا, کمال آئے گا, باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے ہمیں زندگی سکھانے کے لیے. عورت مظلوم تھی ہر دور میں, آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی. کہیں عورت بھی ظالم ہوتی ہے, میں کوئی صرف ان کا وکیل صفائی بن کے بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو معاشرے میں ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ دیہات ہو, شہر ہو, اور ہمارے یورپ کی عورت تو بڑی بیچاری مظلوم ہے. نہ وہ ماں ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیوی ہے, نہ بہن ہے, کچھ بھی نہیں. ایک ٹیشو پیپر ہے جو استعمال کے اٹھا کے پھینکتی. تو میرے نبی نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا. آپ تو شریعت لے کر آئے تھے, آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا. تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کر دی تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. تو ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں؟ تو ہمیں کہا جو 2 بیٹیوں کی شادی کرے گا وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو؟ اللہ اس کا بھلا کرے, کسی ہوتی ایک, کہ یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو, جو 1 کی بھی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ٹھیک, اب 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت کا وعدہ کوئی نہیں, اور 1 بیٹی کی ڈولی اٹھا دو تو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. ایسے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. اس کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ پستی ہے. تو میرے نبی نے مختلف مزاج کی عورتوں سے شادی کر کے خوبصورت زندگی پیش کی, نمونہ پیش کر کے تشریف لے کے. بچوں سے نسل چلتی ہے, بچے باپ کی جگہ سنبھالتے ہیں اور ان کی شادی کرنے پر اجر ہے, جنت کا وعدہ کوئی نہیں. اور بچی پرائی نسل لے کر چلتی ہے, اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے. اور میرے نبی فرما رہے ہیں 3 کی کرے تو ایسے, اور 2 کی کرے تو ایسے, اور 1 کی کرے تو میرے ساتھ ایسے ہے, اور 10 بچوں کی کرے تو اجر تو ملے گا, جنت کا وعدہ کوئی نہیں. پھر آپ نے فرمایا جس نے اللہ کو 2, آپ کے نہ فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی. کبھی بیٹی ہوتی ہے بہن نہیں ہوتی, کبھی بہن ہوتی ہے بیٹی نہیں ہوتی, اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی. جنت اس پہ واجب ہو گئی. حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پورے بر صغیر میں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے, بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا, صرف جہیز دیا جاتا ہے. پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, سرحد ہو, ہر جگہ بہن کو, بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے پورا حصہ دیتے ہیں, ورنہ بھائی کھا پی جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو ذمہ دار جیلی انگوٹھے لگا کے زمین پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا, دینا ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میرے رب نے جب قرآن اتارا تو بیٹی کی وراثت پہلے بیان کی, بیٹے کی وراثت بعد میں بیان کی. یہ عجیب بات ہے. یہ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو کچھ نہیں ملتا تھا, سارا بیٹے کا. ہندی ثقافت میں بچی کے لیے کچھ نہیں, سب بیٹے کا ہے, بچی کے لیے جہیز ہے بس. میرا نبی جو دین لائے اور عرب کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا سب کچھ بیٹے کا. تو قرآن یوں سوال اٹھاتا تو پھر بیٹی کو کیا ملنا چاہیے, یوں سوال اٹھاتا تو اللہ کہتا بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملنا چاہیے. لیکن اللہ نے جب قرآن اتارا تو ایسا خوبصورت انداز میں اتارا کہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے. بیٹے کو تو مل ہی رہا تھا پہلے, لیکن اب قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں. قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے گا, جیسے بیٹے کا حق ہے ہی کوئی نہیں, بیٹے کو کتنا ملے گا. تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین, جتنا ہم نے 2 بیٹیوں کا حق رکھا ہے اتنا 1 بیٹے کو دے دیا جائے. حالانکہ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے تھا جتنا ہم نے بیٹے کا حق رکھا اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے. میرے رب نے کہا جتنا 2 بیٹیوں کا ہم نے حق رکھا ہے وہ 1 بیٹے کو دے دیا جائے. پورے عرب کی تہذیب پر ہتھوڑا چلایا کہ جس پیٹ سے بچہ نکلا اسی سے تو بیٹی نکلی, جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی کا تو بہن نے پیا ہے, اسی کا تو بیٹی نے پیا ہے. جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے تو بچی پروان چڑھی, جس گود میں بیٹا پروان چڑھا اسی گود میں تو بیٹی کھیل کے پروان چڑھی. اور دوسرے گھر جا کر تم نے اس کا حق اڑا دیا.
چور چوری کرے تو پکڑ کے تھانے دیتے ہو، یہ جو سارے بھائی چور بیٹھے ہیں ان کو پکڑ کے تھانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے اللہ کی شریعت کو یوں مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ میں رائمنڈ جب پڑھتا تھا تو میں اپنے استاد صاحب جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر 10 روپے کی شہد کی بوتل اپنے باغ سے میں نے اتروایا، میں نے پیش کیا کہ استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ اب آپ سوال پہ غور کرنا۔ فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو تمہارے دادا کی وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، جے ہوندی تا کدی نہ دیندے۔ کون دیندا ہے؟ جے ہوندی تا کدی نہ دیندے۔ میں نے کہا جی شکر ہے 2 ہی بھائی تھے، انہی کی ساری زمین ہے، وراثت ہے، میرے ابے کی بہن ہی کوئی۔ اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں، میرے کو کی پوچھی جانتے ہو دادے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اتنی ریسرچ کے بعد ایک 10 روپے کی شہد کی بوتل مجھ سے قبول فرمائی۔ کیا مطلب تھا اس سوال کا کہ اگر تیرے باپ کی کوئی بہن ہے اور اس نے حصہ نہیں دیا تو یہ شہد میرے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے لے میں رکھ لیتا۔ جب میں نے تسلی دی جناب میرے ابھی کوئی بہن کو یا 2 بھرائی ہیں بس اور کچھ، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب رکھ دو۔ اللہ نے اتنا حق رکھا، چونکہ کھا جاتے تھے دیتے نہیں، اور آج بھی یہی دستور ہے کہ بیٹی کے لیے کوئی جہیز ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے شہروں کا نہیں پتا، میں اپنے دیہات کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں نہیں دیا جاتا، ظلم و ستم ہے یہ۔ پھر یہی میرے نبی نے فرمایا، بیٹی کا پیدا ہونا عیب تھا عرب میں، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو پہلی بیٹی دی بیٹا نہیں دیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو بچی کے اوپر اور بچی کی ماں پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، زمرد کے پر ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ یہی جب بیوی بنتی ہے پرائے گھر جاتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز وہ نیک، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرتا، اور پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ میں ایک حدیث چند دن پہلے پڑھی، حیران ہو کہ کیا دلداری ہے اپنی بیگم کی۔ اچھا پہلے ایک تھوڑی سی بات سنیں، میرے آپ کے اللہ ہم سب کے مقدر میں اللہ جنت کرے، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور انسان کی تکمیل ہوگی جب اللہ سامنے آئے گا، اللہ کا دیدار ہو، اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی بھی طلب ختم ہو جائے گی، کسی کو جنت یاد نہیں رہے گی، سب کہیں گے یا اللہ تجھے ہی دیکھتے رہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور اس کائنات میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے اپنے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا، وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے نبی ہیں۔ جنت کی اعلیٰ درجے کی نعمت وہ دنیا میں حاصل کر چکے ہیں۔ طائف کے واقعہ کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آپ زخمی اور دل بھی زخمی اور جسم بھی زخمی تو آپ ٹوٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ پھر تجھے اپنا آپ دکھاتا ہوں، تو طائف کے مشقت کے بدلے اللہ نے اپنا آپ دکھایا اور پردے ہٹا دیے، اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہوئے، اور میرے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمال ہے کہ رب اپنے حبیب کو سلام پیش کرے، کیا کمال ہے۔ تو اس کے بعد میں کہاں سے الفاظ لاؤں سمجھانے کے لیے کہ میرے نبی کے اندر اللہ کی کیا طلب اور کیا تڑپ ہوگی۔ اللہ کی قسم صرف مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہوگی۔ جس نے اللہ کو دیکھا ہو، اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اللہ ہوں تیرے واسطے بیٹھا ہے، میں نے بولا جلدی بولا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں عائشہ جس دن سے پتا چلا نا کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو میرے لیے تو موت ہی آسان ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا دلدار، اللہ کی قسم دلداری ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے چلوں، اور بیگمات میرے نبی کے ساتھ کیسے چلیں، یہ عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک عورت اپنے خامند کے لیے کیسے زندگی گزارے۔ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا اور سب وفادار، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اچھا ایک عرب کا
کی ثقافت بتاتا ہوں. بیوی سے اظہار محبت عیب تھا عرب کی تہذیب میں، اور معشوق سے اظہار محبت فخر تھا. شاعری بھری پڑی عرب کی، شاعری بھری پڑی کہ محبوبہ سے اظہار عشق فخر، بیوی سے اظہار عشق عیب. وہ محبوب سے اظہار عشق میں شاعری کرتے تھے، لیکن بیوی کے محبت میں گونگے ہو جاتے تھے، بول ہی نہیں سکتے. یہ تہذیب، یہ ثقافت کی ایک تصویر میں نے دکھائی. اس تہذیب میں میرے نبی کی مجلس اور دربار میں ایک شخص آ کر آپ سے پوچھتا ہے ایو الناس احب الیک، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ یہ کان میں نہیں کہا، پوری بھری مجلس میں کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کو کہا دیا اپنا کان میرے نیڑے کر. آپ نے بھری مجلس میں فرمایا عائشہ سے، عائشہ سے. وہ تو بندہ ہل گیا، وہ کہنے لگا یہ کیا؟ اس نے جلدی سے سوال یا رسول اللہ یا آنی من الرجال، یعنی میرا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ نے سمجھ لیا یہ کتھو بول رہا ہے. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے. پھر حضرت عائشہ کا نام ہے، کہا عائشہ کے ابا سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے. میرے بھائی بہنوں، یہ اللہ نے ہمیں زندگی سکھائی ہے، میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے. اللہ کی قسم، سونے چاندی سے نہ آپ مرد کو خرید سکتے ہو نہ بیوی کو خرید سکتے ہو. میٹھے بول، اچھے اخلاق ہیں جس سے آپ خوبصورت زندگی، شکلوں کا حسن کچھ دنوں کے بعد ماند پڑ جاتا ہے، پیسے کی کھنک کچھ دنوں کے بعد سنائی نہیں دیتی، اور رویوں کا حسن وہ زندگی کو تازہ رکھتا ہے، اور رویوں کی شدت وہ زندگی کو صحرا بنا دیتی، ویران بنا دیتی. ایک کڑوا بول ساری رات بیوی کی نیند اڑا دے گا، ایک بدتمیزی کا بول خامند کی ساری رات کی نیند اڑا دے گا، ایک بیٹے کی ٹیڑھی نظر ماں باپ کے جگر زخمی کر کے رکھ دے گی، اور ایک بیٹی کا بدتمیزی کا بول ساری رات ماں کو رولاتا رہے گا. زندگی کا حسن و جمال چیزوں سے نہیں ہے، وہ یہ بڑے بڑے کاروبار سے نہیں ہے. زندگی کا حسن میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں ہے. وہ آپ اپنا لو، میں اپنا لوں، ریڈی والا اپنا لے، آپ کا گارڈ اپنا لے، آپ کا پہرے دار اپنا لے، آپ اپنا لو. زندگی کا حسن اللہ کی قسم صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی میں. پھر آخری خطبہ، آخری عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات. خود واضح فرمایا 15 منٹ کی تقریر میں جس رشتے کو اٹھایا اور بیان کیا صرف خامد اور بیوی، نہ ماں باپ کو بتایا، نہ بچوں کو بتایا، نہ بہن بھائیوں کو بتایا، نہ چاچے تائے بتائے، نہ داد کے نان کے سسرال بتایا، صرف بیوی کا. استوصوا بالنساء خیرا، میری آخری وصیت ہے بیویوں سے اچھا سلوک کر، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیویوں کے لیے میرے رب نے، میرے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، دونوں کو بیلنس کیا ہے. میرے نبی کے پاس ایک بچی ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی تو میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں، پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے انہیں صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کی. جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ کے، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگیاں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی. بیلنس کیا دونوں کے. ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے. طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا. ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھا. میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو چھوٹا بچہ لے کر وحشت زدہ، ارے کہاں سے آئی ہو؟ کہا میں فلاں جگہ، میں نام لے فلاں جگہ سے آئی ہوں. کیا کرنا؟ کہا جی مجھے میرے خامن سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو. میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کہا، میرے پاس کیا کرنے آگی؟ کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خامد روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن ناغا نہیں، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچاؤ. کہا بیٹی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں. میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا. میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل دوں؟ ہاں میرا کوئی رشتہ ناتا ہوتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو. البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کرو. میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو. آگے میں نے کچھ نہیں کہا. یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے کہ ہم زبان کا بول نہیں بولنا جانتے. کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے.
معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ وہ اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کر دو۔ ابھی چند دن پہلے وہ ماں ہمارے گھر پہنچ گئی، میرے گھر کو پہنچ کہ جی وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتی، اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا۔ اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے، کہ میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں ادھر تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو۔ یہ والدین کا جبر ہے۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ میری بات دھیان سے سنو، کہ اپنی اولاد کو عزت دو، تب عزت واپس آئے گی، ورنہ کبھی نہیں آئے گی۔ ایک صحابی ہے کہ جی میں نے اپنے بچے کو یہ گفٹ کیا ہے، یہ گفٹ کیا ہے۔ آپ نے کہا اور بچوں کو بھی کیا ہے؟ ہاں یہ میں نے گفٹ کیا، میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اوروں بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ کہا جی نہیں اوروں کو نہیں دیا، کہا میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا، چلا جا واپس، تیری اولاد میں نفرت پیدا ہو جائے گی، کسی ایک کو ترجیح دو گے باقی میں تم زہر ڈال رہے ہو۔ یہ چاروں طرف بکھرے ہوئے مسائل ہیں۔ اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ آپ کی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی دیوار ایک تھی، اور آنا جانا روز کا کام تھا، روز کا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تشریف لاتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، زمین پر، یا کسی موڑے پر، کرسی پر۔ کرسی بھی تھی میرے نبی کے گھر، بلکہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے لیے کرسی رکھی گئی، ممبر کی وجہ کرسی رکھی، تو آپ بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ بھائی فاطمہ کی حال ہے، اب کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے، اور یہاں نہیں کھڑے رہتے تھے، یہ دروازہ، آپ تیزی سے آگے بڑھتے، اور حضرت فاطمہ کیسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، یہاں ادھر بوسہ لیتے، اور ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ آپ نے عزت دی اپنی اولاد کو۔ ہم کبھی اٹھتے ہیں اپنی اولاد کی؟ ہماری اولاد کو جرت نہیں ہوتی کہ اپنے دل کی بات اپنے ہم سے کر سکے۔ وہ ایک دوسرا ہے کہ ہم ان کو نہ نبی بتاتے نہ قرآن بتاتے۔ میں بیٹھا تھا اپنے گھر فیصل آباد، تو ایک نوجوان اس کا باپ کہا جی یہ میرا بچہ نو سمجھاؤ، اور اس کا باپ روئی جا رہا روئی جا رہا روئی جا رہا، اور ایسے پتھر بن کے بیٹھو۔ میں بڑا حیران ہوا، پیو روندا پہ ہے تو انج بیٹھا جی میں مورتی ہوندی، تو میں اس کو جانتا بھی نہیں، میرے اوپر اثر ہو رہا ہے، اور جو انہوں پالیا پوسیا ایتھوں تائیں پڑھایا، وہ پتھر بیٹھا ہوا۔ میں کیا شیخ صاحب اس کو پڑھایا کہاں تھا؟ کہا جی امریکن سکول۔ اس کے بعد کہا جی آسٹریلیا۔ میں کہا ہن تسی ہور روو، انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں باپ ہوندا کی، انہوں کی پتہ پیو کی ہوندا۔ باپ کا پتہ تو قرآن بتاتا ہے، باپ کا پتہ میرے نبی کی زندگی بتاتی، انہیں کیا پتہ ماں باپ کیا ہوتا، یہ تمہیں رونا ہی پڑے گا۔ پھر آپ نے والدین کے لیے بتایا، آپ نے کہا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، جو کہ ماں باپ تو باپ ہی دیکھے ہی نہیں، ماں کو دیکھا 6 برس، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے ماں کو، کہ چونکہ ماں دیکھا ہے نا، باپ تو دیکھا نہیں۔ تو کہا میری یہ حسرت ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین، اور میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، نفل نہیں فرض نماز، فرض نماز۔ میں کہتا اماں جی لبیک، میں حاضر ہوں۔ یہ آپ نے اپنی ماں کے لیے تمنا کا اظہار کیا۔ اور پھر جب آپ حج پہ تشریف لے گئے، ماں کا انتقال ہوا تھا 6 برس کی عمر، آپ جا رہے ہیں 63 برس کی عمر میں، 57 برس کا فاصلہ ہے، 7 دن بعد آنسو نکالنا بھی چاہو تو نہیں نکلتا، 57 برس گزر چکے ہیں، اور آپ حج کے لیے نکلے مدینہ سے 26 ذوالقعدہ اتوار کے دن، 25 کو نکلے آپ مدینہ سے بروز ہفتہ، اور ٹھہرے ذوالحلیفہ اور اتوار کو چلے، اور پھر آپ 4 کی رات کو مکہ پہنچے، بیچ میں 1 یا 2 کو آپ ابوا پہنچے، جہاں آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی تھیں۔ جب آپ مدینے سے واپس آ رہی تھیں تو 3 افراد تھے، ایک ماں، ایک ام ایمن، وہ ماں ہیں انہوں نے دودھ پلایا، ایک آپ کی ذات مبارک، اور ابوا کے پہاڑوں میں آ کر زندگی ہار گئی۔ میں وہاں گیا، میں نے زیارت کی، میری زندگی سفروں میں گزری، پر ایسے ہی جذبات میرے کہیں نہیں بنے جب میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا چاروں طرف
सन 2000 में कि वाह मेरे रब जिंदी खातिर तो दुनिया बना छड़ी ओदी मां नु इत्थे चाया तो भी 6 साल दी उम्र ओए क्या गुजरी उस बच्चे पर जिसके आंसू पहुंचने के लिए ना बाप है ना बहन है ना भाई है ना चाचा ना दादा। नौकरों से कहां तसल्ली, वो तो नौकरानी थी। चलो अल्लाह 4 दिन रोक लेता तो मदीने में मौत आती, तो उधर भी रिश्तेदार मौजूद है। 4 दिन पहले निकाल देता तो मक्के पहुंच जाती, वहां मौत आती तो वहां भी मौजूद है। ये क्या सट बनाया कि जंगल में मां को मौत दी 25 साल की उम्र। मैं हर दफा रोता हूं जब मैं ये किस्सा सुनाता हूं। मैं हजारों दफा सुना, 2000 से सुना रहा हूं, 17 साल हो गए सुनाते हुए, लेकिन मेरे आंसू नहीं थमते कि मैं वहां पहुंच जाता। जिंदगी ये रोशनी आदमी को धोखा दे देती। फिर ये जैसे कारोबारी लोग हैं, इन्हें पैसे के सिवा सोचते कुछ नहीं। मैं ऐसे देख रहा था, यार यहाँ इतने यहाँ तो ने अपने में क्या गुजरी होगी मेरे नबी की जात, और क्या गुजरी बताता हूं। जब वो चूंकि दफन करने का तो कोई सिलसिला नहीं था, पत्थर ऊपर ऐसे पत्थर दे दिए। जब नीचे उतरी है, पहाड़ है, 60-70 फुट ऊंचा पहाड़ है। किसी रहबर के जरिए मैं वहां पहुंचा था। ऊंटनी के करीब पहुंचे तो आपने फिर पीछे दौड़ लगाई, वापस दौड़े, वो पहाड़ पे चढ़ गए। पीछे पीछे उम्मे ऐमन चढ़ी तो उन्होंने जो मंजर देखा, वो अब वहां के पहाड़ भी रोए होंगे। क्या मां की कब्र को लिपट के ऊपर पड़े हुए थे। और जब वो करीब गई तो सुना आप कह रहे थे, मां जी आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई ना था, फिर आप मुझे छोड़ के कहां चली गई। अल्लाह। उम्मे ऐमन ने खींचा तो उठने से इनकार कर दिया, खींच के ले गई। और मक्के तक आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। 57 बरस के बाद दो जहान के सरदार अल्लाह को आंखों से देखने के बाद, जन्नत को देखने के बाद, नबूवत की आलीशान नेमत मिलने के बाद, 9 बीवियों के बाद, आप मां की कब्र के पहाड़ के नीचे आकर ऊंटनी रोकी, सारा मजमा साथ है। अब मां की कब्र के सराने एहराम, अप्रैल गर्मी, सनंगा, यूं बैठे, घुटने उठाए, हाथ यहां रखे और सर यहां दिया, छोटे बच्चे की तरह। फिर वो ऐसे रोए जैसे 57 साल पहले का 6 साल का बच्चा रोया था। और फिर इतना रोए कि दाढ़ी सीना सारा आंसुओं से तर हो गया। और इतने जज्बात में आए कि आपने आगे जाने से इनकार कर दिया। जैसे उस वक्त इनकार किया था, आपने कहा मैं आज रात अपनी मां के पास गुजारूंगा। सारा काफिला आगे अबवा खुली वादी, वहां सब जाके खैमा जन हो गए, लेकिन मेरे नबी ने चंद साथियों के साथ रात वहां गुजारी। ये मेरे नबी के बताए हुए रिश्तों की कदरें हैं। हमने आजकल पैसे पर ही तोलना शुरू किया हुआ है, सबको पैसे पर ही तोलते हैं। बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, मीडियाकर है, क्या मतलब? ढेर पैसे तो बड़ा बंदा हो गया, थोड़े तो मीडियाकर हो गया, भुख है तो छोटा हो गया, फकीर हो गया। भाइयों, बड़ा छोटे का मैयार अल्लाह के यहाँ इससे नहीं है, बड़े छोटे का मैयार मेरे रब की बारगाह में मेरे नबी की गुलामी पर है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत तरीका जिंदगी सिखाया, घरों को आबाद करके बताया। वो तरीका जो भी अपनाएगा उसके घर में खुशहाली होगी, खुशी होगी, खुशी खुशी। और उसका एक लफ्ज है, एक दूसरे को बर्दाश्त कर। ये आते ही बीवी मेरी गुलाम बन के चले, मैं हाकिम हूं, और बीवी आते कि हुण इत्थे मेरी चलेगी, तेरी मां दी नहीं चलेगी, तो सिवाय फिर भड़कती आग के कुछ भी नहीं होगा। रिश्तों को मेरे भाई बहनों सिर्फ बर्दाश्त से चलाया जाता है। रिश्तों पर मुसल्लत होकर रिश्ते आबाद नहीं होते। झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दबना पड़ता है। जो दबना सीखेगा, अल्लाह की कसम उसकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। इसका शक्ल सूरत से ताल्लुक नहीं, सोने चांदी जेवर से ताल्लुक नहीं। खूबसूरत अखलाक जिंदगी को 4 चांद लगा देते हैं। बद अखलाकी जिंदगी, मेरे ने में एक हदीस याद आ गई, इज्तनिबू अद्दमिन अल-खदरा। तो आपके अल्फाज थोड़ा मुश्किल थे, तो साहब ने कहा रसूलल्लाह, आपने कहा अद्दमिन अल-खदरा से बचो। या रसूलल्लाह, दमिन खदरा क्या होता है? आपने कहा अल-मरअतुल हसना फिल मंबत अस्सू, बद अखलाक खूबसूरत औरत से बचो, उसके हुस्न पे ना रीझ जाना वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी। बद अखलाक से बचो, बद अखलाक से बचो।
آدمی بھوک پر گزارا کر سکتا ہے، کڑوے بول پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ عزت دو ایک دوسرے کو، گھروں کو آباد کرنا، عزت دو۔ میرے نبی نے عزت دے کر دکھایا۔ عرب میں جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے خامد کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی، الگ کر دیا جاتا تھا اسے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چارپائی پر سوئے ہوئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئی۔ وہ چپ کر کے اٹھ گئیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے ایک طرف آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ام سلمہ نہیں، دیکھا تو ادھر اللہ کی نفس تھی، لگتا ہے تجھے مینسس کا؟ جی ہاں، کہ ادھر میرے پاس ہی آ کے لیٹو، دوبارہ اپنے پاس آ کے ان کو لٹایا۔ یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دی ہے۔ جہاد کا سفر تھا، جہاد کا، اور قافلہ چلنے لگا، حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، ٹھیک، تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار کوئی نہیں، تو انہیں کہا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا۔ تو آپ کہتے تجھے ہار کی پڑی، ادھر جہاد کا سفر ہے، چل۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے لشکر کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا، اور ڈھلتا سورج ٹھنڈا ہو گیا تھا، جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی تو شام ہو گئے، ہار نہیں ملا، تو اب مغرب پڑی، عشاء پڑی، تو اندھیرا چھا گیا، سفر پہ نہیں ہو سکتا، صبح ہی سفر کرنا، فجر کا وقت داخل ہوا، پانی کوئی نہیں، پانی آگے تھا جہاں انہوں نے پہنچنا تھا، اب پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تیمم کی ابھی آیت کوئی نہیں آئی ہے، تو سارے لوگ ابو بکر کے پیچھے پڑ گئے، تیری بیٹی کی وجہ سے نا آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اب بتا پانی ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب ابو بکر کو بیٹی پہ غصہ چڑھا، وہ آئے سیدھے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آگے اللہ کے نبی، اما عائشہ فرماتی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئی تھی، تو باپ تو ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اب ڈانٹیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، تو اب وہ ایکسپریشن سے ڈانٹ رہے ہیں تیری وجہ سے، اور ان کے یوں پسلی میں نا آ کے انگلی ماری، زور سے، ایسے زور سے انگلی ماری، کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھولے، تو کہ غصہ اتار کے باہر آ گئے، باہر وہ تانے پڑ رہے، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، نماز کا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل آ گئے، فتیمموا صعیدا طیبا، چلو ہم مٹی سے وضو کی اجازت ہے، تیمم کرو۔ کبھی کسی امت کو تیمم نہیں ملا، بھلا مٹی سے بھی آدمی پاک ہوتا، منہ تو مٹی مارو بندہ پاک ہوتا، آپ نے چلو منہ پہ ایسے کرو، ایسے چلو نماز پڑھو بھائی۔ تو پھر وہ جو پہلے سب ناراض ہو، ابو بکر سے کہنے لگے بھائی ابو بکر آج تیرے گھر کی طفیل کتنی بڑی رحمت ہمیں مل گئی، کتنی بڑی برکتیں ہمیں مل گئی۔ تو تیمم کی آیت اتری اس موقع پر جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، آپ نے سب کو اس کے ڈھونڈنے پہ لگا دی۔ تو فجر کی نماز ہوئی، تھوڑا سویرا ہوا، تو پھر حضرت عائشہ کہنے لگے یا رسول اللہ چلو ہار تو ملتا نہیں، چلیں۔ پھر آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو۔ جب اونٹنے کو اٹھایا تو ہار پھسل کے نیچے گیا پڑا تھا، تو پھر ہار بھی مل گیا۔ یہ دلداری ہے میرے نبی کی اپنے گھر کے لیے۔ میرے بھائی بہنوں، کسی کی بیٹی کو لے جانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بہت ظالم۔ کوئی لاکھوں میں ایک گھر ایسا ملتا ہے جس کو لے جاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، ورنہ تانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ ساس کے پاس، نہ سسر کے پاس، نہ خامند کے پاس، نہ خامند کی بہنوں کے پاس، سر اس کے عیب ہی دیکھے جاتے ہیں۔ خوبیاں دیکھنے والا گھر کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، آپ نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، انصار، یہ اتنے عالی لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کی بچی آ جائے اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں آ گئی۔ تو سسرال والوں سے کہتا ہوں جس کی بیٹی لے جاؤ اسے اپنا گھر بنا کے دے دو، اسے اپنا گھر محسوس کرے، اپنا گھر اسے بنائے۔ ورنہ جانے والی بیٹی کا اللہ نے حق رکھا ہے، شریعت نے حق رکھا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح مالدار ہیں تو انہیں الگ گھر میں اتارو، تاکہ کوئی ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے، وہ اپنی زندگی گزارے۔ ان میں جو جھگڑا ہوگا تھوڑا ہوگا، لیکن ادو سس بولی ادو سورا ادو نو بولی دو او بولے دو او بولیا، وہ تو میری کھچڑی پک جانتی، مطلب مناوے کا انہوں تے رساوے کا انہوں۔ تو شریعت نے حق رکھا ہے کہ اس کو الگ گھر میں اتارو۔ اگر اس کی گنجائش نہیں تو گھر میں ایک پورشن اس کے لیے لے کر رکھو۔ ایک پورشن کی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن اس لڑکی کا حق۔ کچن اس کے ذاتی استعمال میں ہو، ٹوائلٹ اس کے ذاتی استعمال میں ہو، کمرہ اس کے ذاتی استعمال میں ہو، یہ تین چیزیں اس کا لازمی حق ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے تھے، اللہ اللہ کرے کسی دی بیٹی نو ضرور دھکے دیونے تے ذلیل کرنا، ایدوں ہی دھکے تے ایدوں ہی دھکے، پھر چپ کر کے شادی نہ کرے، بس بھائی کہ اللہ اللہ کرے۔ یہ اللہ نے جانے والی کا حق رکھا ہے۔ ہماری معاشرت ہندو معاشرت ہے جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، یہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔
ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی. ابھی ایک مصیبت بن گیا ہے کہ ایک دوسرے میں دخل دینا ایک فرض بن گیا, ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ کرنا یہ فرض بن گیا. کس میں جھگڑا نہیں ہوتا, بڑوں کا کام ہوتا ہے سلجھانا, ہم اسے الجھانے میں لگ جاتے. میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے, حضرت عائشہ, وہ آگے پریشان, فاطمہ وہ آگے پریشان بیٹھی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. ایسی پاکیزہ جوڑی کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. لوگ پوچھیں گے جنت یہ نور کہاں سے ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں, ان کے دانتوں کے نور سے نکلے نور نے جنت کو روشن کر لیا ہے. یہ اتنا بڑا جوڑا ہے, لیکن دنیا ہے. آپ نے کہا علی کدھر کا؟ یہ باہر نکل گئے. آپ ان کے پیچھے گئے, دیکھا تو مسجد میں سو ہوئے تھے. ان کو کہا ابو تراب اٹھو, یہ ٹائٹل یہاں دیا ابو تراب اٹھو. ان کو لے کر آئے, گھر تشریف لائے, زمین پر لیٹ گئے. علی کو دائیں طرف لٹایا اور فاطمہ کو بائیں طرف لٹایا. علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا, ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا, اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ, یہ فاطمہ کا ہاتھ, یہ میرے نبی کا ہاتھ علیہم الصلوات و تسلیمات, ٹھیک. اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہوگی. پوچھا نہیں کی لڑائی اے جڑے پوچھن والے ہو لڑا کے آ جان, تو کیا کیا ابھی, تو کیا کیا, وہ ڈھیر لڑ لڑ کے ویلے ہوئے بیٹھے. تو میرے نبی نے پوچھا نہیں ہاں بھائی تو کیا کہتے اور تو کیا کہتی. میرے نبی نے یہ کیا اور کہا علی فاطمہ کہو ہماری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہوگی, ٹھیک ہے. پھر آپ نکلے خوش خوش, چہرہ نورانی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے. اب لڑکی والے اپنے اٹھا لیتے ہیں, کمر کس لیتے ہیں سوٹے, اور ادھر لڑکے والے اپنے سوٹے کس لیتے ہیں. بچی بچے کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی. جوڑنے کی بجائے دونوں طرف توڑ, چونکہ نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سیرت کا. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, قرآن پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو, تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ زندگی کیسے کیسے ہیں, زندگی گزارنی کیسی. تو بھائیو لمبی ایک خوبصورت زندگی ہے. میں گھنٹے سوا گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں, اور اتنا اندھیرا ہے کہ اس میں کروڑوں شمعیں جلیں گی اور اربوں پروانے قربان ہوں گے, تب جا کے صبح ہوگی. اس اندھیر میں میری چند باتیں پتہ نہیں کوئی روشنی کا سبب بنے یا نہ بنے, اگر چند کانوں پہ دستک ہو گئی تو شاید کچھ ذرہ خیر وجود میں آ جائے. آئیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو, اپنے نبی کی زندگی کے مطابق چلنے ڈھلنے کی کوشش کرو. یہ تبلیغ کا کام بھی اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائے گا. آخری بات یہ کہتا ہوں, اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں, اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں, اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں. انشاءاللہ میرے آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق